آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا آزمائش آ گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ پروگرام کی جو یادیں حرمین طیبین میں رلاتا ہے، جی ہاں وہ پروگرام کی جو علم دین میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جی ہاں میری مراد ذہنی آزمائش سیزن 17 سے ہے۔ الحمدللہ سیزن 17 کے آڈیشن جاری و ساری ہیں، اور الحمدللہ اب ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر خانیوال میں۔ آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا سیزن 17۔ کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ فرمان لیے میں جامعۃ المدینہ خود کفالت میں ہوں، خانیوال شہر سے۔ ویسے کیسے ذہن بنا آپ کا ذہنی آزمائش کے آڈیشن؟ علم حاصل کرنے کے لیے اچھا ماشاء اللہ، عمر کتنی ہے آپ؟ عمر تقریباً میری 49 سال ہے۔ کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ محمد آصف بشیر اتاری، میاں چنو تحصیل سے حاضر ہوا ہوں۔ میاں چنو تحصیل سے، ماشاء اللہ۔ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ تحصیل نگران میاں چنو۔ اچھا ماشاء اللہ، عمر کتنی ہے آپ کی؟ 50 سال۔ 50 سال عمر ہے۔ کیسے ذہن بنا ذہنی آزمائش کے آڈیشن دینے کا؟ جی الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ پاک کی رضا پانے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے اسی نیت سے الحمدللہ ذہنی دواش کے ساتھ۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزامینیشن اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو میں سلیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامیہ کے نام لیے جائیں گے وہ ترتیب پر یہاں پر آ کر تشریف رکھیے گا۔ محمد طلحہ محمود، ولدیت ملک طارق محمود۔ محمد اسد حسین، ولدیت محمد عمر۔ محمد شیراز، ولدیت محمد سرفراز۔ محمد زبیر اتاری، ولدیت محمد طفیل اتاری۔ محمد آصف بشیر، ولدیت بشیر احمد۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا۔ جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد طلحہ محمود۔ مزید آگے کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسۃ المدینہ میں تدریس کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ جی طلحہ بھائی فرمائیے گا، سام، حام اور یافس یہ تینوں کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بھر بھر کے جام کوثر ہم کو پلا رہے ہیں۔ محشر میں بندہ پرور، محشر میں بندہ پرور لطف لطف و کرم کے پیکر، محشر میں بندہ پرور لطف و کرم کے پیکر، بھر بھر کے جام کوثر ہم کو پلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے سائے کو دیجیے گا۔ جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد اسد حسین، درس نظامی 5 سال۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اسے کیا اجر ملے گا؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درست جواب پڑھ کے سنا دیں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا علم حاصل کرے گا یا اس کی تعلیم دے گا تو اسے ایسے حاجی کے برابر اجر ملتا ہے جس کا حج مکمل ہو۔ ماشاء اللہ۔ اگلے سائے کو دیجیے گا۔ جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد آصف بشیر اتاری۔ جی سوال کیجیے گا۔ حدیث میں تیز چلنے کی کیا قباحت بیان کی گئی ہے؟ جی درست جواب بتا دیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے، تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلے سائے کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد زبیر اتاری ولد محمد طفیل اتاری ہے۔ میں درس نظامی کر رہا ہوں، درجہ ثانی میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ عیبوں کو میرے سرور خود ہی چھپا رہے ہیں، قربان روز محشر دامن کا پردہ ڈھک کر عیبوں کو میرے سرور خود ہی چھپا رہے ہیں۔ اگلے سائے کو دیجیے گا۔ جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔
ارسلان الطاف، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علیہ میں درجہ رابع یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم؟ رمضان میں روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے، دودھ کانا ایک قطرہ پیا، دین میں دودھ کانا ایک قطرہ پیا، غوث اعظم دستگیر۔ محمد عمر آفتاب بلدیت محمد اقبال، محمد بلال بلدیت محمد ارشاد، محمد اصغر علی بلدیت امام بخش، محمد حیدر علی بلدیت محمد علیم، محمد حسن رضا بلدیت محمد افضل۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد عمر آفتاب اتاری بن محمد اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ بوائز برے والا میں درجہ خامسہ کا طالب علم۔ ماشاء واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر؟ واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر۔ کوئی خواب میں بلا رہے ہیں کسی کو؟ میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں، واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر۔ اگلے اسلامی کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں FA 2nd ایئر بھی کر رہا ہوں۔ جی سوال یہ کیجیے۔ فرمائیے گا گرج کی آواز سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اطاعت اور ادب بندے کو کہاں لے جاتے ہیں؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں، ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قرباں، عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں۔ کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، سعادت ملے درس فیضان سنت کی، روزانہ 2 مرتبہ یا الہی۔ آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم دستگیر؟ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم کلام کا دستگیر۔ مقطع سنائیں۔ ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم اب دستگیر۔ مطلع سنائیں۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلامی کو دیجیے۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام اصغر علی اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ دنیا پور کے درجہ 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ سرکار ٹھوکریں ہم در در کی کھا رہے ہیں، للہ دنیا کے غم نے مارا، للہ دو سہارا، سرکار ٹھوکریں در در کی کھا رہے ہیں۔ اگلے اسلامی کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد حسن رضا ولدیت محمد افضل، جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ حدیث میں تیز چلنے کی کیا قباحت بیان کی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے، تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا اگلے اسلامی کو دیجیے۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام علی رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ خانوال میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ تو پیکر حیا کا بنا یا الہی؟ ہمیشہ کروں کاش پردے، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تو پہ کرے حیا کا بنا یا الہی۔ ماشاءاللہ، جی تشریف لے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو۔ محمد اذہان بلدیت محمد سلیم، محمد عمر فرید بلدیت حافظ غلام فرید، محمد طیب اتاری۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد اذہان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان زکریہ میں درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں۔ جامعۃ المدینہ فیضان زکریہ، یہ ہے کہاں؟ ملتان شریف۔ ملتان شریف۔ حدیث میں تیز چلنے کی کیا قباحت بیان کی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے، تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلام کو دیجیے گا جی۔ اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد عمر فرید بن حافظ غلام فرید اتاری ہے۔ میں فیضان مدینہ خانوال درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ بہترین قائد، بہترین دوست، بہترین ساتھی اور بہترین میراث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔ پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو آڈیشن لیں گے جی۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، ولدیت راشد نذیر، اور میں جامعۃ المدینہ خانوال درجہ رابعہ کا طالب علم۔ خانوال درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ از پہ احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر، مسکن بن مدینہ مدفن از پی احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر۔ درست کر لیں گے؟ بالکل ہی غلط بتائیں۔ مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ از پہ احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ، دوبارہ چانس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیا نام تھا آپ کا؟ محمد طیب اتاری ولد مرید حسین اتاری۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانوال درجہ ثالثہ کے طالب علم ہوں۔ درجہ ثالثہ کیا ہوتا ہے یہ؟ درس نظامی کا تیسرا سال۔ جی، سوال یہ فرمائیں حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، سوال کیجیے گا۔ جواب دیجئے، کیا علم حاصل کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے؟ جی ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم حاصل کرو کہ یہ تمہارے لیے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی۔ آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں، ان سب مبلغوں کے خوابوں میں اب کرم ہو، آقا جو سنتوں کی خدمت بجا رہے ہیں۔ دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں، اذن خدا سے ہو تم مختار ہر دو عالم، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے ہیں۔ دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر۔ اگلے اسلام کو دیکھ جی۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ صداقت علی اتاری بن محمد اکرم۔ کیا کرتے ہیں صداقت بھائی؟ درس نظامی کریں، 5واں سال۔ درس نظامی کے 5ویں سال میں ہیں۔ یہ فرمائے گا لقمان حکیم صبح کے وقت عبادت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لقمان حکیم فرماتے ہیں صبح کے وقت عبادت کرنا ایسے ہے جس طرح کہ مرغا جو ہے وہ صبح کے وقت بیدار لوگوں کو بیدار کرنے۔ درست جواب پڑھ کے سنا دیں۔ تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو، یعنی اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا۔ ابھی جن کے نام پکارے جائیں گے یہ آگے تشریف لے ہیں۔ محمد سلیمان رضا ولدیت محمد یاسر اتاری، محمد نعمان رضا ولدیت محمد ارشاد رضا، حسن رضا ولدیت عبد الجبار، محمد عبید رضا ولدیت عبد الحمید اتاری، اور محمد طلحہ ولدیت محمد طاہر۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ جی، اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد سلیمان رضا اتاری بن محمد یاسر اتاری۔ میں سہیوال سے جامعۃ المدینہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ بہترین قائد، بہترین دوست، بہترین ساتھی اور بہترین میراث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلام میں بھی دیجیے گا جی۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد نعمان رضا بن محمد ارشاد رضا، جامعۃ المدینہ خانوال درجہ رابعہ کا طالب علم۔ یہ فرمایا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟
आसमानों को स्तूनों के बगैर बनाने का एक मानी ये है कि कोई स्तून है ही नहीं और तुम्हारी नज़र खुद इस चीज़ का मुशाहिदा कर रही है। दूसरा मानी ये है कि आसमानों के स्तून तो हैं लेकिन वो ऐसे नहीं जिन्हें तुम देख सको, इसलिए वो गोया ऐसा है जैसे स्तूनों के बगैर ही बना हुआ है। सुभान अल्लाह। इस्लामी को दीजिएगा, नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा, वालिद साहब का नाम अब्दुल जब्बार। जी सवाल कीजिएगा। ये फरमाइए, हज़रत अली बिन हुसैन जब नमाज के लिए वज़ू करते तो आपकी क्या कैफियत होती थी? हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में है कि जब आप वज़ू करते तो आपका रंग ज़र्द हो जाता। जब आपके घर वाले पूछते कि आपको क्या हो गया है तो आप फरमाते, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस सामने खड़ा होने का इरादा कर रहा हूँ? आपका जवाब दुरुस्त है। जो इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद की तरफ जाए उसे क्या अजर मिलेगा? हदीस पाक में है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाता है और उसका इरादा सिर्फ ये होता है कि वो भलाई का इल्म हासिल करेगा या उसकी तालीम देगा, तो उसे ऐसे हाजी के बराबर अजर मिलेगा जिसका हज मुकम्मल हुआ हो। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। भर भर के जामे कौसर हमको पिला रहे हैं। महशर में बंदा परवर लुत्फ़ो करम के पैकर भर भर के जामे कौसर हमको पिला रहे हैं। बना शाही के काफिला या इलाही, ना नेकी की दावत में सुस्ती हो मुझसे, बना शाही के काफिला या इलाही। आहों की आंसुओं की सौगात ला रहे हैं। उसने अमल हमारे पल्ले में कुछ नहीं है, आहों की आंसुओं की सौगात ला रहे हैं। अब्रे सियाह दिल पर इसिया के छा रहे हैं। आका हुजूर अनवर नसर करम हो हम पर, अब्रे सियाह दिल पर इसिया के छा रहे हैं। माशाल्लाह। अगले से उनको अपना नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा अत्तारी है और वालिद साहब का नाम अब्दुल हमीद अत्तारी। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोटद्दू से और पढ़ता जामियतुल मदीना ज़िला लिया में हूँ और साथ में BA का दाखिला भी दिया। अच्छा माशाल्लाह। सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। अब लाहद में जिनका ना भाव कोई दुनिया में पूछता हो, सीने से उनको आका अपने लगा रहे हैं। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद तलहा तारी, वल्द मोहम्मद ताहिर। मैं जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना खानेवाल 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। कर हमको खुशखिसाली कर ये दुआ रहे हैं। नहीं आता? परवरदिगार आली दे जज्बे गज़ाली, कर हमको खुशखिसाली कर ये दुआ रहे हैं। जी अगले साहब। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। ये फरमाइए, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो बंदा एक दिन में करे तो जन्नती लिख दिया जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीज़ें हैं जो बंदा एक दिन में करे वो जन्नती लिख दिया जाता है कि वो रोज़ा रखे, जुम्मा पढ़े और जुम्मा के साथ वो मरीज़ की आदत करे और नमाज जनाजा पढ़े, एक गुलाम को आज़ाद करे। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। हदीस में तेज़ चलने की क्या कबाहत बयान की गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम पर सुकून से चलना ज़रूरी है क्योंकि तेज़ चलने में कोई नेकी नहीं है। एक रिवायत के अंदर है तेज़ चलना ईमान वालों की हैबत को ख़त्म कर देता है और तेज़ चलना चेहरे के हुस्न को ख़त्म कर देता है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। मुर्दा दिल को भी जिलाया, जिस तरह तुमने मुर्दे जिलाए इस तरह मुर्शिद मेरे मुर्दा दिल को भी जिला। तुमने नहीं है यहाँ पर। जिस तरह मुर्दे जिलाए इस तरह मुर्शिद मेरे मुर्दा दिल को भी जिला, या गौसे आज़म दस्तगीर। माशाल्लाह। अगले इस्लाम में भी दीजिएगा। मेरा नाम शुबान अकमल अतारी है और मैं बीरवाला से हूँ। जी सवाल कीजिएगा। जी शबानो, ये फरमाइएगा, हुक्मरानी कायम रखने के लिए रियाया को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना किसका तरीका है? हुक्मरानी कायम रखने के लिए रियाया को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर देना फ़िरौन जैसे बदतरीन काफिर का तरीका है। आपका जवाब दुरुस्त है। ये फरमाइएगा कि घर में मकड़ी के जाले लगे हों तो क्या होता है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि घरों में से मकड़ियों के जाले को दूर करो क्योंकि ये घरों में मोहताजी का बाइस बनता है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। वासिता सरकार का या गौसे आज़म दस्तगीर। मीठे मुर्शिद आप खाब में आइए, वास्ता सरकार। दुरुस्त कर लें, गलत पढ़, दुरुस्त कर लें। मेरे मीठे मुर्शिद आइए ना खाब में, वास्ता सरकार का या गौसे आज़म दस्तगीर। माशाअल्लाह। जी
ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کھانے وال شہر کا آڈیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کثیر تعداد میں طلباء کرام نے شرکت کی اور مضبوط تیاری کے ساتھ شرکت کی. لیکن ہمیں چونکہ 3 اسلامی بھائی درکار ہوتے ہیں کسی بھی شہر کی ٹیم کے لیے، اور کھانے وال میں چونکہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے اور مضبوط تیاری کے ساتھ شرکت کی ہے، تو ہم نے چند اسلامی بھائی ابھی سلیکٹ کیے ہیں. ابھی ان میں سے انشاءاللہ 3 اسلامی بھائی جو سلیکٹ کیے جائیں گے وہ ہوں گے کہ جو کھانے وال شہر کی نمائندگی کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. جن اسلامی بھائی کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں یہ ذرا یہاں پر تشریف لائیے گا. محمد طیب اتاری، بلدیت مرید حسین. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دوسرے ہیں حسن رضا، بلدیت عبد الجبار. ماشاء اللہ. پھر دوسرے بھی محمد حسن، بلدیت محمد افضل. ماشاء اللہ. محمد بلال، بلدیت محمد ارشاد. ماشاء اللہ. حسن رضا، بلدیت مختار احمد. محمد زبیر اتاری، بلدیت محمد طفیل. واہ ماشاء اللہ. آپ تمام ہی ہمارے نزدیک قابل ہیں. کیا لگ رہا ہے کس چیز کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ مدینے کے. اللہ کیا بات ہے، واہ. اگلے اسلام بھائی کو دیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ محمد حسن رضا ولد عبد الجبار. انشاءاللہ یقین ہے کہ انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے اور ذہنی آزمائش میں جائیں گے، علم دین حاصل کریں گے اور پھر انشاءاللہ مدینہ جائیں گے. ذہنی آزمائش تو پروگرام ہی ہوئے نا کہ یہاں سے باب المدینہ لے کر جاتا ہے اور باب المدینہ سے انشاءاللہ مدینہ لے کر جاتا ہے. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اگلے اسلام میں دیجیے. جی آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں بچھوڑی لنگر اٹھا دی ہے. الحمدللہ کافی سالوں کی محنت ہے تو امید تو ہے کافی کہ جائیں گے آگے انشاءاللہ. کہاں جائیں گے؟ باب المدینہ کراچی، پیر صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ. بہت عرصہ ہوا پیر صاحب کی بارگاہ میں نہیں گئے، انشاءاللہ حاضری ہوگی پیر صاحب کی بارگاہ انشاءاللہ. اگلے اسلام میں کیا بات. بہت اچھا لگا جی. انشاءاللہ ہماری آرزو تمنا ہے ہم بھی مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. وہیں باب المدینہ سے مدینہ کی طرف جائیں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اگر آقا کو منظور ہوا تو وہ بلا لیں گے. اللہ. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا او تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جا او تم ان کو. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. صرف 3 اسلامی بھائیوں نے آگے جانا ہے، باقی نے یہیں رہ جانا ہے. لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، علم دین سیکھتے رہنا ہے، اپنے شوق میں مزید اضافہ کرتے رہنا ہے. آپ ذہنی آزمائش میں آگے جائیں نہ جائیں انشاءاللہ یہ شوق اگر ہوگا تو زندگی میں بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن تھا پنجاب کے شہر خانے وال کا. کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی. الحمدللہ اب ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ ہم 3 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جو کھانے وال شہر کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. آئیے آپ کو بھی ان کے نام بتاتے ہیں. ہمارے پہلے اسلامی بھائی ہیں حسن رضا، بلدیت عبد الجبار، دنیا پور. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد طیب اتاری، مرید حسین. ماشاء اللہ، مبارک. تیسرے اسلامی بھائی ہیں ہمارے محمد بلال بن محمد ارشاد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ 3 وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو خانے وال شہر کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.